الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے درس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے حوالے سے اور اس کے تعارف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ صحیح بخاری، جسے عموماً لوگ صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں، یہ کتاب کا مختصر نام ہے، اور اس کتاب کا جو مکمل نام ہے وہ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ اس کتاب کا مکمل نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے الجامع الصحیح، ایسی جامع کتاب جو صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔ المسند، اس میں جتنی بھی روایات ہیں وہ ایسی مرفوع احادیث ہیں، یعنی مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اور من المختصر، مختصر کتاب ہے یہ، اگرچہ اس کتاب کے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعی طور پر 9079 روایات کو ذکر کیا ہے۔ ان میں 1341 جو حدیثیں ہیں وہ معلق ہیں، یعنی جن کی سندیں ذکر نہیں کی، اور باقی جو 7397 احادیث ہیں وہ اس میں موصولاً امام بخاری نے ذکر کی ہیں۔ تو اس میں مختصر روایات ہیں من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسی روایات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امور سے متعلق ہیں، آپ کی سنت سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ کے ایام، زندگی، شب و روز اس میں شامل ہے۔ امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث سے ان روایات کو جمع کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جو تدوین کیا، جو لکھا، یہ زندگی میں کوئی پہلی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی حدیث کی کتاب لکھی تھی۔ بعض لوگوں نے حدیث کے اوپر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ حدیثیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد میں جا کے لکھی گئی، اس لیے حدیث صحیح ہوتی ہے، کوئی ضعیف ہوتی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے حدیثوں کو بنا لیا، سو ہم حدیثوں کو مانتے ہی نہیں۔ تو یہ بات بہت غلط ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کر کر کے اپنے صحیفے بنا رکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور ایک کتاب لکھی الصحیفۃ الصادقہ، اور اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول روایات تھیں ان کو درج کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے الصحیفۃ الصحیحہ کے نام سے ایک کتاب جمع کر رکھی تھی، اور اسی طریقے سے سعید بن عروبہ اور ابن بعض دیگر لوگوں سے بھی کچھ ایسی کتابوں کا منقول ہونا ثابت ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام اوزاعی نے بھی اپنے مجموعوں کو کتب و ابواب کی صورت میں مرتب فرمایا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں تو بہت زیادہ تھیں، لیکن لوگوں کو جو پریشانی تھی وہ پریشانی یہ تھی کہ کوئی ایسی کتاب جمع کی جا سکے
جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف وہ حدیثیں جمع ہوں جو ساری کی ساری صحیح ہوں، کوئی ضعیف روایت نہ ہو، اور دنیا میں کوئی بندہ بھی اس کتاب کو پڑھے اور آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر اعتماد کر لے، ایسی کتاب دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے امام اسحاق بن راہوی۔ یہ امام بخاری کے استاد تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری یہ رائے ہے کہ ایک ایسی کتاب درج ہو اور ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس کی تمام روایات جو ہیں وہ صحیح، ان کی سندیں ہوں اور اس میں کوئی بھی ضعیف بات نہ ہو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آپ ایسی کوئی کتاب لکھ لو، کیونکہ استاد کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کون سا جو شاگرد ہے وہ اس لائق ہے، اس اہل ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کی اس خواہش کو پھر پورا کیا اور صحیح بخاری کو لکھنے کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تہیہ کر لیا۔ اب اللہ رب العالمین بندے کی بڑی پھر مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بڑی نصرت فرماتے ہیں۔ امام بخاری ایک دفعہ سو رہے تھے، حافظ ابن حجر نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، تو رات ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر کچھ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور میں اس پنکھے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کے اوپر جو مکھیاں ہیں ان کو سائڈ پہ کر رہا ہوں۔ اب یہ ایک خواب تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ماہر جو معبرین تھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہیں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں ان مکھیوں کو اللہ کے رسول کے چہرے سے ہٹا رہا ہوں۔ تو معبرین نے کہا کہ اللہ رب العالمین آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے اور خدمت حدیث کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کوئی آپ سے بہت بڑا کام لے گا، اور وہ بہت بڑا کام یہ ہوا کہ جو ضعیف روایات تھی اور ایسی روایات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیان بھی نہیں کی تھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایسا کیا کہ ان روایات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سائڈ پہ کیا۔ در حقیقت امام بخاری جو خواب میں مکھیوں کو سائڈ پہ کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حقیقت میں ان ضعیف روایات کو اور ان موضوع روایات کو جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کرتی تھی، امام بخاری ان کو سائڈ پہ کر رہے تھے۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ واقعتاً حیران ہوں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا، کتنی محنت سے اور کس قدر مغزماری سے اور کس قدر مشقت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو جمع کیا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں اس کتاب کو مرتب کیا، یعنی یہ جو کتاب ہے صحیح بخاری الجامع الصحیح، یہ 16 سال میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ذکر کیا، درج کیا اور ان کو مرتب کیا۔ 6 لاکھ احادیث سے جو صحیح روایات تھی ان روایات کو الگ کیا، اور اس میں اخلاص کتنا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، جب بھی کسی حدیث کو صحیح بخاری میں امام بخاری جمع کرتے اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، وضو نہیں کرتے بلکہ غسل فرماتے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتے
اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ دعائے استخارہ پڑھتے، اور دعائے استخارہ پڑھنے کے بعد اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یقین ہو جاتا کہ یہ روایت صحیح ہے، تب جا کے اس روایت کو صحیح بخاری کا حصہ بناتے۔ اب ہزاروں حدیثیں امام بخاری نے لکھی، اب اس دوران ہزاروں حدیثوں کو امام بخاری نے سلیکٹ کیا ہوگا، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کو امام بخاری نے ریجیکٹ کیا ہوگا، تو آپ سوچیں کہ ہر روایت سے پہلے امام بخاری غسل فرماتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور پھر اللہ سے مشورہ کرتے۔ اب یہ جو استخارہ ہوتا ہے یہ اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے مشورہ کرتے ہیں کہ تو مجھے بتا، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، میرے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، میں نے اس کی سند کو دیکھا اور اس کی سند میں موجود راویوں کو دیکھا، کوئی راوی جھوٹا نہیں ہے، کوئی راوی کذاب نہیں ہے، کوئی راوی اپنی طرف سے حدیثوں کو گھڑنے والا نہیں ہے، سند اس میں اتصال ہے، یعنی سندیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یہ سند کی جو سلسلہ ہے، جو کڑیاں ہیں، یہ بھی آپس میں ملی ہوئی ہیں، ظاہراً مجھے یہ روایت صحیح ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے مشورہ کرتے کہ آپ مجھے بتائیے کہ واقعتاً یہ روایت صحیح ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر جب اطمینان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہوتا، تب امام بخاری اس روایت کو اپنی صحیح بخاری میں جمع کرتے۔ اور آپ حیران بھی ہوں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا جو آغاز کیا تھا وہ مکہ مکرمہ میں کیا تھا، اور اس کے جو ابواب ہیں اور اس کے جو تراجم ہیں وہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اور منبر ہے، اس کے جو درمیانی جگہ بنتی ہے جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بیٹھ کر کے صحیح بخاری کو ترتیب دیا، یعنی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جو ایک خاص جگہ ہے جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں غسل فرماتے، وہیں 2 رکعتیں روضۃ من ریاض الجنہ میں 2 رکعتیں ادا کرتے اور اللہ رب العالمین سے استخارہ فرماتے، دل مطمئن ہوتا تو اس روایت کو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جمع فرما دیتے۔ اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ صحیح بخاری جو ہے یہ کس قدر صحیح ترین کتاب ہے، اور جس میں لوگوں نے اعتراض تو کیے، بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ حدیثیں اس میں ضعیف ہیں، کچھ سندیں اس میں صحیح نہیں ہیں، کچھ راویوں کے مسئلے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جنہوں نے صحیح بخاری کے اوپر اعتراض کیے، وگرنہ صحیح بخاری میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور صحیح بخاری کی جملہ روایات جو ہیں وہ صحیح ترین ہے، اور لوگوں نے، عام لوگوں نے نہیں بلکہ امت کے بڑے بڑے فقہاء نے امام بخاری کی اس کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد، یعنی قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ یہ امام بخاری کی الجامع الصحیح ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سنن نسائی لکھی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کتابوں میں ہمیشہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے یہ سب سے اونچے درجے پر ہے، حالانکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی بہت اچھی ہے اور سنن نسائی میں بھی بہت سی صحیح روایات ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب الجامع الصحیح ہے یہ سب سے اونچے درجے کی کتاب ہے، اور اس میں کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی آدمی اعتراض کر سکے اور جس کے اوپر کوئی آدمی قدغن لگا سکے۔ میرے پاس اس کی بڑی لمبی طویل ایک فہرست ہے کہ علماء محدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں کیا آراء رکھتے ہیں، لوگوں کی رائے کیا ہے۔ امام بخاری نے اس کتاب میں سب سے پہلے ایک کتاب
होती है, फिर किताब के बाद एक बाब बांधा जाता है, फिर उस बाब के बाद इमाम बुखारी किसी आयत को जिक्र करते हैं, किसी सहाबी के कौल या फेल को जिक्र करते हैं, और उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही तरीन रिवायात हैं उनको पेश करते हैं। और इमाम बुखारी की जितनी फकाहत थी, अल्लाह ताला ने जो उनको हाफिजा दिया था, जो उनको गहराई अता की थी, वो तमाम की तमाम बातें जो हैं वो इंशाअल्लाह हम जब इसका आगाज करेंगे तो आप समझ जाएंगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक कर्ज था उम्मत की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही किताबों को, जब सही रिवायात को जमा करने के हवाले से सारी उम्मत की तरफ से इमाम बुखारी ने इस कर्ज को अदा किया है। बस हमारे लिए उसमें यही है कि जो इमाम बुखारी कर सकते थे वो कर लिया। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने इन हदीसों को पढ़ना है। तो आइंदा सबक में इंशाअल्लाह हम पहली जो हदीस है सही बुखारी की इंशाअल्लाह वहां से आगाज करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है सही मानों में हदीस को समझने, उस पर अमल पर होने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।